بیچ دو، تعلیمی اداروں کو بیچ دو، ان کی بلڈنگز کو بیچ دو، ریسورسز کو بیچ دو، سرعام بیچ دو، بولیاں منڈیاں لگائی جا رہی ہیں تعلیمی اداروں کی، خصوصاً جو سرکاری ادارے ہیں اور ان کا مین ٹارگٹ جو ہے وہ پرائمری ایجوکیشن ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی تعلیمی ادارے آ رہے ہیں ان کو بیچ دو۔ بیچ دینے کا مقصد یہ ہے یا تو پیف کے حوالے کر دو یا تو کسی این جی اوز کے حوالے کر دو جی۔ میرا ایک چھوٹا سا موٹر سائیکل خراب ہے تو بجائے اس کے کہ میں اس کو ریپیئر کرانے کے میں اس کو بیچ دوں جی۔ اگر تعلیمی ادارے نہیں چل رہے، پہلی بات ہے وہ چل رہے ہیں ان کے بقول، جہاں ایک ٹیچر ہے، جہاں دو ٹیچر ہے، وہ 50-100 بچوں کو انہوں نے سنبھالا ہوا ہے، لیکن میری پیاری سرکار کیا کہہ رہی ہے، ان کو بیچ دو جی، ان کی بولی لگا دو جی۔ اور پھر بیچ دو، اٹ مینس کہ جو غریب کا بچہ ہوگا وہ پھر کہاں پڑھے گا جی؟ یہاں تو غریب کا بچہ 10 روپے فیس دے کے، 20 روپے فیس دے کے پڑھ سکتا ہے، مفت بھی پڑھ سکتا ہے، مفت کتابیں بھی لے سکتا ہے جی۔ لیکن میں صدقے جاؤں ایسی سرکار کے کہ جو کہہ رہی ہے کہ ہم نے تعلیم کو ہی مختصراً بیچ دینا ہے جی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مطلوبہ جو تعلیمی ہمارے پاس نتائج یا ٹارگٹس ہیں اس کو اچیو کرنے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے جی۔ ایسے تعلیمی ادارے بھی موجود ہیں کہ میرے والد صاحب نے یا میرے رشتہ داروں نے زمین دی ہے، صرف اور صرف سرکار کو دی ہے کہ سرکاری ادارہ چلاؤ، لیکن میری پیاری سرکار کیا کہہ رہی ہے، ان کو بیچ دو، ان کو نیلام کر دو، ان کی بولی کر دو جی۔ تو جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان میں ایک بڑی تفتیش پائی جاتی ہے، اور جتنے بھی معاشرے کے کمیونٹی ممبرز ہیں ان میں بھی تفتیش پائی جا رہی ہے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ جب بھی حکومت آتی ہے وہ یہی اساتذہ کو ہی پہلے اپنا ہدف بناتی ہے، پہلے ان کا ٹارگٹ یہ اساتذہ اور اسکول ہوتے ہیں جی۔ اور اب تو ایک اور بات ہے جی، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، لندن میں جا کے معاہدے کرتے ہیں مسلم ہینڈ کے ساتھ، چلو جی ہم آپ کو دے رہے ہیں جی، یہاں کے ٹیچروں کو کہتے ہیں بھائی کچھ پرائیویٹائزیشن نہیں ہو رہی ہے، تو یوں سمجھ لو کہ دکھانا کچھ اور کرنا کچھ اور، یہ تعلیمی پالیسی آ رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تعلیم کے حوالے سے، کہ تعلیم میں ریفارمز کے حوالے سے ہر حکومت کام کرتی ہے، اب بھی حکومت کام کر رہی ہے جی۔ ریفارمز کے حوالے سے بات اگر کی جائے تو تعلیمی اداروں میں بنیادی طور پر جو ہے مختلف این جی اوز کی مدد سے ری اسٹرکچرلائزیشن کا ایک فارمولہ آ رہا ہے جی۔ مطلب کہ ہائی اسکولوں میں، مڈل اسکولوں میں آئی ٹی لیبس دی جا رہی ہے، نئے کمرے بنائے جا رہے ہیں، بالکل کام ہو رہا ہے، بہت اچھا کام ہو رہا ہے، اور ریئلی میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ خصوصی طور پر ڈفرینٹ جو آج کل ایک پروجیکٹس بھی چل رہے ہیں، جہاں سے جیسے پی ایچ سی پی آئی کا پروجیکٹ ہے، جس میں بنیاد پروجیکٹ کے نام سے ایک پروجیکٹ بھی جاری ہے۔ مشتاق بھائی، ایک پرائمری اسکول کے اوپر سلیکٹڈ اسکولوں میں کم از کم 6 لاکھ روپے صرف انہوں نے ریسورس دیے ہیں۔ ریسورس میں جس میں ٹیبل، جس میں چیئرز، بچوں کے بیٹھنے کے لیے جگہیں، میٹس، جیسے قالین وغیرہ، ایون بکس، اسٹوری بکس وغیرہ، اور ریسورس بکس، بہت ساری چیزیں دی ہیں۔ اب ان ٹیچرز اور ہیڈ ٹیچرز کی بھی ٹریننگ کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اس کے بعد ٹیچر لائسنسنگ کی طرف بھی جا رہے ہیں، اور بہت ہی اچھی بات ہے، میں آئی ول سپورٹ اٹ کہ جو ایک موٹر سائیکل چلانے والا بھائی اس کو لائسنس ملتا ہے، یو آر فٹ فار ڈرائیونگ اور ناٹ، اسی طرح سے یو آر فٹ فار دا ٹیچنگ اور ناٹ، اس کے لیے ڈرائیونگ جو ٹیچنگ لائسنس ہونا چاہیے، کیونکہ ایک قوم کے بچے ہیں، ان کی آبیاری ہو رہی ہے، تو ایک پراپر جو ہے ویل ڈیفائنڈ میکنزم کے تحت ہی ان کو لائسنسنگ ایشو کیا جانا چاہیے۔ سو آئی ول سپورٹ دس پالیسی بینگ این ایجوکیشن کہ اس کو جاری ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سب سے اہم کام جو میں آپ کو بتاتا چلوں مشتاق بھائی، وہ یہ ہو رہا ہے کہ فاؤنڈیشن لٹریسی کے حوالے سے، کہ جو چھوٹے بچے ہیں، خصوصاً 2-3 سال سے لے کے 5-6 سال تک کے بچے، ان کے لیے حکومت کیا کیا کام کر رہی ہے۔ پی ایچ سی پی آئی کا پروجیکٹ ہے، سب سے پہلا پروجیکٹ ہے احساس کا پروجیکٹ ہے۔ احساس کا پروجیکٹ یہ ہے، اس کو بھی اسکول ایجوکیشن سے لنک کیا جاتا ہے کہ میری وہ مائیں بہنیں کہ جو پریگننٹ ہیں ابھی، جو ان کی صحت ہے ان کے حوالے سے ان کا خیال کرو، ان کے بچوں کا خیال کرو، جیسے اس میں نیوٹریشن ہے، جیسے اس میں وظائف وغیرہ ہیں، ان کی بیلنس ڈائٹ ہے، ان کی صحت کا خیال ہے، تو وہ بہت سارے پروجیکٹس کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے آغوش کی جی۔ آغوش مین اب جو بچہ آ گیا ہے اس بچے کی کیئر کرنی ہے جی۔ اس کے بعد اس بچے کے آ گیا ہے دنیا میں، اس کے بعد اس کی تعلیم کے اوپر جو ہے بنیاد کے نام سے ایک پروجیکٹ کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور اس کی ٹریننگ بھی تقریباً 10 سے شروع ہونے والی ہے۔ آئی ول بی دا فوکل پرسن آف دیٹ ٹریننگ، اور وہ ٹریننگ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے ہاں جو چھوٹی کلاس کے بچے ہیں ان کو کھیل کھیل میں پڑھایا جائے، ان کو بنیادی طور پر تعلیم کی طرف راغب کیا جائے، کیونکہ ہمارے اکثر کا دیکھا گیا ہے کہ پرائمری کلاس میں بچے ہوتے ہیں 40، 5th کلاس میں بچتے ہیں 20، اور 8th کلاس میں بچتے ہیں 10، 9th 10th کرنے والے 4 یا 5 بچے ہوتے ہیں، تو جو ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے وہ شروع سے اس کو کنٹرول کیا جانا چاہیے۔ سو آج کا جو بیسک مدعا ہے، میں اپنے ناظرین کو بھی بتاتا چلوں کہ وہ 3 طرح کے، ایک تو اسکولوں کی نجکاری ہے، بیچ دو، نیلام کر دو، سر عام کر دو جی۔ دوسرا کہ جو بھی تعلیم کے نام پہ ریفارمز آ رہی ہیں، میں تمام ٹیچرز کو کہتا ہوں بہت ہی اچھی ریفارمز ہیں، سو ان کو ایکسیپٹ کیجیے گا جی۔ ہمارا ٹیچر المیہ یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی چینج ہوتی ہے اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا جی۔ آج کل کے دور میں مشتاق بھائی یہ بتا دوں کہ ٹیچرز کی ڈیفینیشن یا پڑھے لکھے کی ڈیفینیشن یہ بھی ہے جو ڈیجیٹلی لٹریٹ بھی ہو،
جس کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی یا ٹولز استعمال کرنا بھی آتا ہو ایٹ لیسٹ، کیونکہ گلوبل جو ایجوکیشن کے تھیمیٹک ایریاز ہیں، چیلنجز ہیں، وہ چینج ہو رہے ہیں، جیسے سائنس اسٹیم ہو رہا ہے، جیسے اسٹیم ہو رہا ہے، جیسے ڈفرینٹ جو ہے ٹیکنالوجی ایمبیڈڈ بیسڈ ایجوکیشن پروگرام آ رہے ہیں۔ دوسرا ایجنڈا یہ، تیسرا ایجنڈا یہ تھا کہ فاؤنڈیشن لٹریسی کے حوالے سے حکومت نے این جی اوز کے ساتھ مل کر بہت بہترین کام کر رہی ہے۔ اور مشتاق بھائی ایک کام یہ بتا دوں کہ یہ جو این جی اوز ہیں نا، ڈفرینٹلی ہمیں مفت میں چیز مل جاتی ہے، قدر نہیں ہوتی، سچی بات بتائیں جی۔ یہ این جی اوز یہ جو تھوڑا سا انجیکشن لگا کے نا اس ایجوکیشن کو نا تھوڑا بوسٹ اپ کر رہی ہے، بوسٹر شاکس دے کے نا اس کو اٹھایا ہوا ہے، کم از کم یہ چلنے کے قابل بھی ہو سکے۔ تو ونس اگین نجکاری کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے، اسکولوں کو پرائیویٹائزیشن نہیں ہونی چاہیے، اسکولوں کو جو ہے سرعام نیلام نہیں کرنا چاہیے جی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مشتاق بھائی اگر میرے اور آپ کے جب بچے آئیں گے، وہ اسکول تو جب نیلام ہو چکے ہوں گے، وہاں نوکریاں کون دے گا جی؟ تو جب جابز ہی نہیں ہوں گی، جابز کے لیے کون آئے گا؟ پیف آئے گا جی، 8th پاس آپ جابز رکھ لو جی، وہ 6 مہینے کے لیے، 2 مہینوں کے لیے، سال کے لیے، 2 سال کے لیے سارا کر رہے ہیں جی۔ اور یوں سمجھ لو وہ صرف اور صرف گورنمنٹ جابز کو ختم کرنے کے چکر میں بھی ہیں، ان کا کیا فنانشل پلان ہے وہ اللہ ہی جانے، لیکن فی الحال وہ یہ پروگرام کر رہے ہیں کہ اسکولوں کو پرائیویٹائز کر دیا جائے۔ تو قطعی طور پر بینگ ایجوکیشنسٹ میں اس کو سپورٹ نہیں کروں گا، تقریباً تمام ٹیچرز بھی اس کو سپورٹ نہیں کریں گے، معاشرے کا ہر فرد اس کو سپورٹ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے آنے والے بچوں کا معاشی یہ قتل استحصال ہو رہا ہے، تو اس کو ہر صورت پہ بین ہونا چاہیے، بلکہ پورے پنجاب میں اس کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ بھئی اپنے اسکولوں کو بچاؤ، تعلیمی اداروں کو بچاؤ، بھئی اتنی محنت سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے جو منسٹر ہیں رانا سکندر ریاض صاحب، انہوں نے پتہ کیا کہا کہ 76 سال ہو گئے آپ ریفارم نہیں لائے، تو 76 سال ہو گئے آپ گڈ گورننس بھی تو نہیں لے کے آ سکے، باقی ایشوز کو بھی بات کرو۔ تو جب بھی بات آتی ہے ٹیچرز پہ، اسکولوں پہ، ان کا پہلے ہی وار ہوتا ہے جی۔ تو بجائے اس کے کہ اس کو ریفارمز لے کے آنے کے، آپ بجائے اس کو کیا کر رہے ہو؟ ختم کر رہے ہو جی۔ تو یہ بالکل ایک غلط پالیسی ہے۔ ہاں دوسری پالیسیز ہیں، ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جیسے کہ تعلیم میں بہتری ہے اور آئی ٹی لیبس بنائی جا رہی ہیں، ایڈیشنل کلاس رومز بنائے جا رہے ہیں بڑی بہترین سہولیات کے ساتھ۔ جو ہے اس میں ورلڈ بینک کام کر رہا ہے، اس میں یونیسیف کام کر رہا ہے، ڈفرینٹ این جی اوز بھی انوالو ہو رہی ہیں، بڑا ہی بہترین کام کر رہی ہیں۔ اور تیسری بات جو ٹیچر لائسنسنگ کے حوالے سے بات ہے، آئی ول سپورٹ دس کہ ٹیچر لائسنسنگ ہونی چاہیے، کہ میرا بچہ اگر پڑھ رہا ہے کیا وہ سرٹیفائڈ ٹیچر ہے یا نہیں ہے، کیا وہ ایسا ہی مطلب ہے کہ عام سا بندہ آ کے قوم کی آبیاری کرنے لگ جائے، بچوں کی آبیاری کرنے لگ جائے، یہ کوئی عام سائیکل موٹر سائیکل کا کاریگر تو نہیں ہے جائے اس کو چھیڑخانی کرنے لگ جائے، یہ میری قوم کے، میرے بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ تو اس کو ٹیچر لائسنسنگ کی طرف اگر یہ لے کے جا رہے ہیں تو میں سلیوٹ کرنا چاہوں گا، بالکل سپورٹ کروں گا۔ اس میں بھی میرے کچھ ٹیچرز اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں، ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن بینگ ایجوکیشنسٹ، بینگ اے ٹرینر، بینگ ایکسپرٹ ٹرینر، میں یہ کہوں گا کہ یہ ٹھیک پروگرام ہے ٹیچر لائسنسنگ کی طرف سے۔ بٹ ونس اگین میرا ایک ہی نعرہ کہ نجکاری، سرعام نیلامی سرکاری اسکولوں کی، بلڈنگز کی، ریسورسز کی قطعی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔